ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہے. انگریزوں کے زمانے سے پہلے ان کا وجود تھا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا یہ نام انگریزوں سے بنوایا ہے. اس سے پہلے اہل حدیثوں کا وجود ہی نہیں تھا. یہ نام اہل الحدیث یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے. آئیے ذرا پس منظر میں چلتے ہیں. 1857 کے آس پاس کا زمانہ ہے، اور اس وقت ہمارا ملک ہندوستان، اس میں ہندو مسلم سب مل کر کے انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے بھگانے کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے، پسینہ بہا رہے تھے، اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے. اور اس میں پیش اہل حدیث علماء، اہل حدیث نوجوان تھے جو سرحدی علاقوں میں انگریزی فوجوں سے نبردآزما تھے، اور انگریز ان سے بہت پریشان تھے. لوگوں نے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ جو لوگ درد سر بنے ہوئے ہیں آپ کے، جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہابی ہیں. اچھا، ان کی پہچان کیا ہے؟ بتایا یہ گیا پہچان یہ ہے کہ مسجدوں میں CID جائے، کسی آدمی کو اگر رفع الیدین کرتا ہوا دیکھ لے یا سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا دیکھ لے، جان لے کہ یہی وہابی ہے، اور پکڑ کر اسے تختہ دار کے اوپر چڑھا دو. اس طرح پکڑ دھکڑ اہل حدیثوں کی چالو ہوئی. وہ لوگ جو لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ اگر ہاتھ میں آئے تو جو چاہو ان کے ساتھ کرو، تمہارے پاس قدرت، تمہارے پاس طاقت. لیکن جو لوگ تم سے نہیں لڑ رہے تھے، ان کو مسجدوں سے پکڑ پکڑ کر کے اٹھانا اور طرح طرح کی تکالیف دینا، یہ اس وقت کے اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں آئی کہ اس طریقے سے اگر اہل حدیثوں کو مسجدوں سے اٹھایا جاتا رہا تو قرآن و حدیث کی شمع لے کر کے آگے بڑھنے والا ہندوستان میں کوئی ایک بھی نہیں رہ جائے گا. لہذا اس کا کچھ تدارک کیا جائے، کچھ سوچا جائے. انہوں نے انگریز حکومت کو ایک درخواست لکھی کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں، اور سارے لوگ انگریزوں سے نہیں لڑ رہے ہیں. ہمارا نام وہابی نہیں ہے، ہمیں وہابیوں کے نام سے نہ پکارا جائے. ہم اہل الحدیث ہیں، ہمیں اہل الحدیث کے نام سے پکارا جائے، اور رجسٹروں میں یہی نام ہونا چاہیے. جانتے ہیں جواب جو اس کا گورنمنٹ کی طرف سے آیا وہ یہ تھا، اور سنیے، جواب یہ تھا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے. بس یہ نہیں تھا کہ ان کی درخواست پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اہل الحدیث کہا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ یہ تھا کہ آج سے ان کو وہابی نہ کہا جائے. کسی بھی خط کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی انگریز نے یہ لکھا ہو کہ بھائی ہم ان کو اہل الحدیث نام دے رہے ہیں، آج سے ان کو اہل الحدیث کہو، وہابی نہ کہو. بلکہ ہر خط کے اندر یہی تھا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے. تو یہ کہنا کہ انگریزوں نے ان کو یہ نام اہل الحدیث دیا ہے، یہ تو سراسر اہل حدیثوں کے اوپر زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے، اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ تو اس شبہے کا جواب ہوا. جو شبہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے سے پہلے اہل حدیث نام تھا ہی نہیں. ایک جملہ یاد رکھیں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں سے اہل الحدیث نام منوایا ہے، بنوایا نہیں. جملہ یاد رہے گا، جملہ یاد رہے گا، بنوایا نہیں، منوایا ہے کہ ہمارا یہ نام پہلے سے ہے. اس کو منوایا انہوں نے، بنوایا نہیں کہ انگریزوں نے یہ نام بنا کر کے اہل حدیثوں کو دیا ہو. اہل الحدیث تو پہلے سے تھے، موجود تھے. اچھا.